السلام علیکم، ایپیکس کے اسپیشل ولاگ میں خوش آمدید۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس اس وقت چل رہی ہیں، جس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو شروع سے لے کے اب تک جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری ٹائپ شکل میں وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور اب جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے پھر اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب ناظرین کام ایران امریکہ مذاکرات کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 2026 میں ہونے والے مذاکرات حالیہ برسوں کی سب سے اہم سفارتی پیش رفت سمجھے جا رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد جوہری پروگرام، پابندیوں، خلیج میں کشیدگی اور آبِ ہرمز کے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ مذاکرات کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے چلیں تو فروری 2026 میں عمان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہوئے۔ ابتدائی مذاکرات مسقط، عمان اور بعد میں جنیوا یعنی کہ سوئٹزرلینڈ میں ہوئے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی تھی۔ اب ناظرین کام امریکہ ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے میزائل پروگرام اور خطے میں مسلح گروہوں کی حمایت پر پابندیاں جو ہے وہ چاہتا تھا۔ اس کے بعد ایران کا موقف تھا کہ پابندیوں کا خاتمہ اور اس کے پرامن جوہری پروگرام کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد حالیہ معاہدہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے جون 2026 کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک عبوری معاہدہ طے پایا، جس کو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد میں ایک سارا ماحول بنا جہاں پہ تمام ممالک کے جو لوگ ہیں وہ آئے، اور وہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اس سارے عمل میں ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس معاہدے کے جو اہم نکات ہیں، دونوں ممالک نے فوجی کارروائیوں اور کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا، اور امریکہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، اس حوالے سے بات کی گئی۔ اور اس کے بعد مزید بات جو ہے وہ ایران آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائی جائے گی، یہ بھی اس معاہدے میں شامل تھا۔ اس کے بعد مزید ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے موقف کو بھی دہرایا، یعنی کہ ایران نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد ایران کے افسودہ یورینیم کے ذخائر کے مستقبل پر بھی مزید مذاکرات ہوں گے، یہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی، ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکشن کا حصہ بنی۔ اس کے بعد بعض امریکی پابندیوں میں نرمی اور ایران کے منجمد اثاثوں تک رسائی کے امکانات شامل کیے گئے۔ اس کے بعد 60 دن کے اندر ایک مستقل اور جامع معاہدہ طے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت مذاکرات ہوئے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی گئیں۔ اس کے بعد جوہری پروگرام پر اختلافات، سب سے بڑا اختلاف جو ایران کے اندر یورینیم افزودگی کی صلاحیت پر رہا، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا سب سے زیادہ اعتراض اس چیز کے اوپر ہے۔ اس کے بعد امریکہ مکمل یا انتہائی سخت پابندیاں اس حوالے سے چاہتا تھا، یہ بھی چیزیں ڈسکشن کا حصہ رہی۔ اس کے بعد ایران افزودگی کے حق کو اپنی خود مختاری کا حصہ جو ہے وہ قرار دیتا رہا۔ مذاکرات میں بین الاقوامی جوہری توانائی کی نگرانی کے تحت جو ایک ایجنسی ہے، انہوں نے اس کا حل تلاش کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے ان کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی۔ اس کے بعد آبِ ہرمز کی اہمیت، آبِ ہرمز دنیا کی تیل کی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب اس کو کھولا جائے گا۔ اس کے بعد معاہدے کے بعد جہازوں کی آمد و رفت میں جو ہے وہ بہتری بھی دیکھی گئی، کچھ جہاز جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے بعد کچھ گزرے بھی، لیکن اس کے بعد عالمی تیل مارکیٹ میں نسبتاً اس میں استحکام آیا۔ اس ساری چیزوں کے بعد ایران نے مستقبل میں بحری فیسوں کے نفاذ کے منصوبے کا اعلان کیا، جس پر خطے کے بعض ممالک کو تحفظات اس حوالے سے رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کہاں مذاکرات پر جو ایران کی جانب سے رد عمل آیا، اس میں ایران میں اصلاح پسند حلقے معاہدے کو اقتصادی بہتری کا موقع قرار دے رہے تھے۔ اس کے بعد اگر مزید دیکھا جائے تو سخت گیر عناصر اسے ایران کے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں اور تنقید کر رہے تھے اس حوالے سے۔ یہ ساری چیزیں جو چل رہی تھی، اس کے بعد جو رد عمل آیا مختلف لوگوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد مزید جو چیزیں سامنے آئی وہ تھیں امریکہ کے اندر امریکہ کی انتظامیہ، جو ڈونلڈ ٹرمپ صدر ہیں، ان کی جانب سے اسے بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا گیا، جو کہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے۔ اس کے بعد مزید
بعض امریکی اور اسرائیلی جو ناقدین ہیں ان کا خیال ہے کہ ایران کو بہت زیادہ رعایتیں دی گئی ہیں، یعنی کہ ان مذاکرات کے اندر ایران کو بہت زیادہ رعایت دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ لگنے جا رہی تھی، لیکن اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو بیک فٹ پر جانا پڑا۔ اس کے بعد پاکستان کا کردار جو رپورٹس کے مطابق جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں اور معاہدے کی تیاری میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے معاہدے کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا نام دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پھر 60 دن کا انتہائی اہم پلان ترتیب دیا گیا کہ 60 دنوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے مزید چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے، طے کرنی ہے، جس میں دونوں ممالک کو مستقل معاہدے پر اتفاق کرنا ہوگا، جس میں جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور علاقائی سلامتی کے معاملات ابھی مکمل طور پر جو ہے وہ حل نہیں ہوئے تھے۔ اگر مذاکرات کامیاب رہے تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، ورنہ دوبارہ بحران پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اس کے بعد ساری چیزیں ڈسکس کی گئی کہ 60 دنوں کے اندر ہم نے ان ساری صورتحال کے اوپر بات کرنی ہے، ادروائز جو چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے بڑھنے کا جو ہے وہ خدشہ تھا۔ اب یہ 60 دنوں کا پلان تھا، اس کے بعد میں کچھ چیزیں، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سب کے اندر بڑی اہم ملاقاتیں پاکستان اور ایران کے درمیان ہوتی رہی، جن میں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کم از کم 3 سے 4 بار انہوں نے ایران کا اسپیشل دورہ کیا، جس میں یہ 60 دن کی ساری صورتحال رکھی گئی تھی کہ ہم نے 60 دن کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ ایک تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لے کر کے آئی، جو کہ 3-4 انہوں نے دورے کیے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ساتھ ان کے دورے بھی جو ہیں وہ ایران کے رہے، جس میں یہی چیزیں ہوتی رہی، یہ پیغام رسائی امریکہ کی جانب سے اور ایران کے درمیان جو پیغام رسائی کا ذریعہ بنتے ہیں ہمارے، یعنی کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور محسن نقوی صاحب۔ اس کے بعد ناظرین کرام بالآخر وہ وقت آ گیا، یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بالآخر اب جو ہے یہ جو معاہدہ ہے جس کے اوپر بات کی گئی تھی کہ 60 دنوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے ان سارے جو چیزیں اس اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کی گئی تھی اس کے اندر حتمی نتیجے کے اوپر پہنچنا تھا۔ اس کے بعد بالآخر ایک جگہ ڈیسائیڈ کی گئی سوئٹزرلینڈ کے اندر، جنیوا کے اندر، جہاں پہ جناب انہوں نے الیکٹرانک دستخط جو ہیں وہ کرنے تھے۔ اس کے بعد وہ دن بھی آن پہنچا، لیکن اس سب کے اندر مزید جو ہے وہ گھمبیر صورتحال پیدا ہوگی کہ جناب اس کے بعد خبریں ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے وہاں پہ جو وفد ہیں، یعنی کہ پاکستان، سب سے پہلے خبر آئی کہ جناب کل دنیا نیوز کے اوپر خبر چلی کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے وہ کینسل ہو گیا۔ اس کے بعد آج وائٹ ہاؤس سے جو ہے وہ تصدیق آئی ہے کہ جناب وہاں پہ جے ڈی وینس نے پہنچنا تھا، جے ڈی وینس جو ہے وہ نہیں وہاں پہ پہنچ رہے۔ اب یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی، یعنی کہ ایک دم سے کیوں جو پاکستان ثالث ہے، اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ باقر کالیباف نے پہنچنا تھا، اس کے بعد جے ڈی وینس نے پہنچنا تھا، ان سب کے اچانک سے جو ہے وہ دورے منسوخ کر دیے گئے۔ یہ اب جو اہم پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیوں یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، کیوں ان کے جو دورے ہیں وہ منسوخ کیے گئے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کی جو اصل حقائق ہیں، جو وجوہات ہیں وہ اب سامنے آ گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ بڑی کشیدگی چل رہی ہے، اور اچانک سے جب یہ اہم جو دستخط ہیں ایم او یو کے اوپر سائن ہونے جا رہے تھے، اس سب کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بار ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آئے ہیں کہ اسرائیل کو انہوں نے جو ہے وہ منع بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ اٹیک بند کر دیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ نیتن یاہو کی جانب سے یہ بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ لبنان کے اوپر جاری ہے۔ تو اب ناظرین کرام اگین سے جو ہے وہ کل پھر دوبارہ سے کارروائی کی گئی اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر، جس میں 16 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جس کی وجہ سے جب یہ ان کی جانب سے اٹیک کیے گئے اور 16 بندے شہید ہوئے، جس کی وجہ سے یہ ایران کی جانب سے دورہ منسوخ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو چیف مذاکرات کار ہیں باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانگی کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اسرائیلی جارحیت جاری رہنے کی وجہ سے ایرانی وفد کا دورہ آخری لمحات میں ملتوی کیا گیا۔ اب ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ امریکہ سے ملتوی کیے گئے مذاکرات کی نئی تاریخ یا مقام کا ابھی تک جو ہے وہ تعین نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ یعنی کہ اب تک
جو اسرائیل ہے ان کی جانب سے یہ بدترین جو ہے وہ جارحیت کی گئی ہے اور کارروائی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ اہم جو ایم او یو سائن ہونے جا رہا تھا، ایک تاریخ کا سب سے جو بڑا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہوگی۔ لیکن اس کے اندر میں ایک چیز آپ کو کہوں گا کہ جب اسلام آباد کے اندر یہ تمام مذاکرات چل رہے تھے تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں یار یہ اب اچانک سے واپس چلے گئے ہیں تو اس کے اوپر معاملات طے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی میں نے بہت سی چیزیں کہی تھی کہ جناب تمام معاملات، جیسے کہ ابھی میں نے وہ ڈاکومنٹری کی شکل میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں 60 دن کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ اس کے اندر ہم نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو متفق کرنا ہے تاکہ ہم اس چیز سے نکل سکیں۔ اور پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے جو ہیں وہ پیغام رسانی کے لیے ایران کے دورے وہ کرتے رہے۔ ثالث کے طور پہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے ویڈیو جاری کی گئی جو ثالث کے طور پر انہوں نے دستخط کیے، پھر جے ڈی وینس کی جانب سے کیے گئے، اور اس کے بعد جو ایران کے وزیر خارجہ ان کی جانب سے بھی کیا گیا، یعنی کہ دستخط ہو گئے ہیں۔ جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر جا کے کہ جناب ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ ہو گئے، یعنی کہ تمام معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے۔ لیکن اب جو ایک حتمی اعلان کرنا ہے وہ رہ گیا، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی۔ تو اب تک کی ناظرین کام یہ جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال ہیں۔ اگلے ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔